جن صحابہ کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو پہچان لیں گے نا، اور بعد میں انہوں نے دین میں بدعت داخل کر دی، تو یہ عام صحابہ نہیں ہو سکتے کہ جو دین میں بدعت داخل کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ عام آدمی تو بس خود ہی وہ غلط کام کر سکتا ہے نا۔ دین کے اندر داخل کرنے میں نا وہی ہوگا جس کے پاس اتھارٹی آتی ہے، حکومت آتی ہے۔ تو ہمارا تو یہ بالکل نظریہ ہے کہ یہ معاویہ جیسا انسان ہے جس نے دین کے اندر بدعت نہ صرف اتنی داخل کی بلکہ دین کو ہی برباد کر کے رکھ دیا۔ اس نے نمازوں کے اوقات بدلے، اس نے عیدین کے خطبے جو ہے نا وہ بعد میں پہلے شروع کر دیے، اس نے زکوٰۃ کا نظام بدل کے رکھ دیا، اس نے مسلمانوں کے انتخاب میں جو ملوکیت داخل کر دی اور کیسریت داخل کر دی، اس نے حج کے جو ہے نا تلبیہ بند کروائے، اس نے جو ہے نا پہلے سب سے جمعہ بیٹھ کر خطبہ دینا شروع کر دیا، اس نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھانا شروع کر دیا، اس نے جو ہے نا ریشم پہننا شروع کر دیا، پھر اس نے جو ہے نا درندوں کے فرش بچا کر بیٹھنا اس پر شروع کر دیا۔ یہ ساری بدعات یہ کتب ستہ کی کتابوں سے میں نکال کے دکھا سکتا ہوں۔ تو اس نے جو ہے نا جب حج کے تلبیہ بند کیے تو 3009 نمبر حدیث موجود ہے نسائی شریف کی، تو حضرت ابن عباس نے کہا کہ ترکوہ سنہ ببغض علی، چلو بغض علی میں بھی وہ شامل ہو گیا صحابی کے بقول، اور حدیث کے چھٹے امام نے صحیح سند سے حدیث پیش کی۔ ابو ہریرہ اور سعد بن ابی وقاص کا آپس میں مکالمہ موجود ہے بخاری مسلم، انہوں نے کیا کہ اب اس کو زکوٰۃ بھی ہم دیں گے نا، کہ اس نے تو اپنے دسترخوانوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے یزید کا زمانہ نہیں پایا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی یزید کا زمانہ نہیں پایا، تو پھر اس کا مطلب وہ کس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس حکمران کو زکوٰۃ بھی دیں کہ وہ بھی بند کر دیں؟ تو ظاہر ہے پھر وہ معاویہ کا ہی ہے یا حضرت علی کا ہے۔ تو انہوں نے کہا تم دے دو زکوٰۃ، ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ ایسے حکمران آئیں گے اگر وہ سور اور شراب بھی اپنے دسترخوانوں پر کھائیں پیے نا، تم زکوٰۃ دے کے فارغ ہو جانا، تم بدنامی نہ لینا۔ تو زکوٰۃ کا نظام اس معاویہ نے بدلا۔ تو دین میں بدعت داخل کرنے والوں میں سے سر فہرست یہ معاویہ بن سفیان ہے۔ اول یبدل فی الدین رجل بن بنو امیہ، سب سے پہلے جو میرے دین کو تبدیل کرے گا نا وہ رجل ہوگا بنو امیہ میں سے۔ تو اس میں معاویہ بن سفیان نے وہ قانون بدلا جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسلم شریف میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا الولد للفراش والآہل للحجر، کہ بچہ اس کا ہے جس کے بستر میں یعنی جس کے نکاح پہ پیدا ہو، اور زانی کے لیے جو ہے نا وہ سنسار ہے۔ تو معاویہ نے زیاد کو اپنا بھائی بنایا کہ میرے باپ نے ابو سفیان نے اس کی ماں سمیہ کے ساتھ جو ہے نا زنا کیا تھا، تو اس زنا سے یہ زیاد پیدا ہوا تھا، تو میرا بھائی ہے۔ تو سب کو کہا کہ اس کو بھائی کہو، اور جھوٹے گواہ بھی مقرر کر دیے کہ لوگوں نے کہا ہم نے اپنی آنکھوں سے تیرے جو ہے نا باپ کو اس کی ماں کے ساتھ زنا کرتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو دوسرے گواہ سے 4 گواہ مقرر کیے، چوتھے نے کہا میں نے تو وہاں سے جو ہے نا وہ اب میں الفاظ بھی نہیں کہہ سکتا، تو انہوں نے کہا بس کر، اب ہمیں یہ بات نہ کہہ۔ زیاد نے کہا بس کر، تو نے میری ماں کے بارے میں ننگے الفاظ استعمال نہ کر۔ اس نے کہا جو تو سننا چاہتا ہے وہی سنانے آئے ہیں۔ تو عرب میں یہ کہاوت بن گئی، عرب کے یمن کے شاعروں نے طنز یا شاعری کرنی شروع کر دی معاویہ کے اوپر، کہ تو اپنے باپ کے اوپر گواہ بٹھا کر بیٹھ گیا کہ اس نے زنا کیا ہے۔ تو انہوں نے پھر ایک شعر کہا کہ ذات انت یقول ابو کا عفو وطرد انت یقول ابو کا زانیہ، کہ تو ناراض ہوگا، ذات انت تو ناراض ہو جائے گا کہ کوئی کہے گا تیرا باپ کا عفو اچھا تھا، کیونکہ اس تو زنا کی گواہی لینا چاہتا ہے آج۔ وطرد انت، تو بڑا راضی ہوگا یقول ابو کا زانیہ، کہ اگر کوئی کہے کہ تیرا باپ زانی تھا۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس قانون کو بھی جو ہے مسلم شریف میں حدیث بھی موجود ہے، اور عرف عام میں اسلام میں بھی یہی طریقہ ہے کہ زنا کے ساتھ ہی نسبت ہو جائے گی تو پھر تو وہ حرامی بچہ ہی ہوگا، تو نسبت ہمیشہ نکاح کے ساتھ ہوگی۔ تو معاویہ نے یہ نظام بھی بدلا۔ معاویہ نے تو اتنا کچھ بدلا نا، رسول اللہ کی آل اولاد کے ساتھ قتل و غارت گری بھی اس نے کی، سب گندے کام معاویہ نے کیے۔ تو پھر معاویہ نے دین میں بدعت داخل کی نا، عیدین کی اذانیں بھی دینی شروع کر دی اس نے، ایسا حرام خور انسان تھا معاویہ۔ تو یعنی نبی کے لائے ہوئے دین کی ہر چیز میں اس نے مخالفت کی۔ تو لہٰذا اور نبی کی سنت تھی نا کہ وہ حج پر اللہ کے نبی جو ہے نا وہ قصر نماز پڑھتے تھے، اس نے قصر نماز پڑھی تو بعد میں لوگوں نے کہا تو نے قصر نماز پڑھ کے تو نے عثمان کو بے عزت کر دیا۔ حضرت عثمان پوری نماز پڑھتے تھے، تو اگلی مغربین اس نے پوری پڑھ دی، اور لوگوں نے کہا یہ کیسا خلیفہ ہے، ایک دفعہ جاتا ہے ظہرین جو ہے نا وہ قصر کرتا ہے اور مغربین پوری پڑھ رہا ہے، یہ کیسا بندہ ہے۔ تو معاویہ نے مذاق بنا کر رکھ دیا دین کو۔ تو یہ حضرت البانی جو
بخاری الاثر کہلاتا ہے نا، وابیوں کا گرو گھنٹال ہے، سعودی عرب کا محدث اعظم، اس نے کہا تھا یہ جو حدیث ہے نا، اول یبدل سنتی رجل بن بنو امیہ، یہ رجل بنو امیہ کا معاویہ ہے، انہوں نے معاویہ کا نام لیا۔ اور یہ بخاری مسلم کی متفقہ علیہ حدیث، جہاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث آ جائے نا کہ اللہ کے نبی نے کہا میں کہوں گا اصحابی اصحابی، تو آواز آئے گی کہ انہوں نے آپ کے بعد دنیا میں جو ہے نا دین میں تبدیلیاں داخل کر دی تھی، تو اللہ کے نبی خود کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر آبادی، سحقن سحقن لمن بدل آبادی، لے جاؤ اس کو جنہوں نے میرے دین میں تبدیلیاں کی، لے جاؤ ان کو جنہوں نے میرے دین کے اندر بدعت داخل کی۔ تو یہ بخاری مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی متفقہ علیہ حدیث ہو گئی، تو جو متفقہ علیہ ہو تو وہ قرآن کے مثل ہی ہے کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، یہ تو متواتر بھی ہوگی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، تو یہ نبی اپنی مرضی سے تو کچھ بولتے نہیں، اس پر وہی بولتا ہے جو وحی کی جاتی ہے، تو لہٰذا یہ تو قرآن بھی آ گیا اور نبی کا فرمان بھی آ گیا، تو معاویہ تو بچتے ہی نہیں نا اب ان روایات کی وجہ سے۔ اور خلیفہ راشد کے ساتھ قتل و غارت گری کر کے فاسد فاجر اور واجب القتل تو سابقون الاولون صحابہ ہی کی نظر میں معاویہ قرار دیا جا چکا تھا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے سابقون الاولون کی احسان سے اتباع کرو، سورۃ توبہ آیت نمبر 100 میں۔ معاویہ نے احسان سے اتباع کرنے کے بجائے ان سے قتال کیا۔ قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی بھی اطاعت کرو۔ علی اولی الامر ہے، معاویہ نے اطاعت نہیں کی، قرآن کا مخالف، حدیث کا مخالف، ہر چیز کی مخالفت میں معاویہ کھڑا ہے، تو یہ ساری چیزیں معاویہ کے متعلق آتی ہیں۔ اس پر اجماع ہے امت کا کہ معاویہ حق سے خارج ہو گیا تھا، ان علی محق فی القتال ہی، یہ محدثین نے لکھا، واما معاویہ باغن، اور معاویہ نے بغاوت کی تھی۔ وہ سنی نہیں ہے جو معاویہ کو باغی نہ مانے، یہ آج کے وابی اور دیوبندی جو ہے نا اہل بیت کے بغض میں وہ معاویہ کو جو ہے نا بے گناہ بے خدا کے نعرے لگانے والا، وہ جو مشرق بدتی ہے نا، وہ الیاس قادری چوتھی پھر، وہ بھی بے گناہ بے خدا معاویہ کے نعرے لگا رہا ہے۔ اندازہ کر لو کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، وہ ادھر اتنے بڑے محدث محقق کو اڑا کے رکھ دیا قرآن اور حدیث نے، اور تو چوتھی فیل جڈا پکڑ کے آ گیا کیلے سیدھے کرنے والا اور کھیرا کاٹنے کے طریقے بتانے والا بندہ، اب یہ دین سکھائے گا۔ اندازہ کر لو ایسے ایسے لوگ دنیا میں آتے ہیں کہ لوگوں کو گمراہ کرنے میں کسر ہی نہیں چھوڑتے، اور جتنا بڑا فاسق فاجر، جتنا بڑا جھوٹا مولوی، اتنی ہی زیادہ اس کی فالوئنگ ہوگی، اتنے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ وہ پیارے پیارے میٹھے میٹھے باتیں کرے گا آپ سے، آپ کو دین پر نہیں چلائے گا۔ عربی میں کہتے ہیں کہ جو سچ ہوتا ہے نا وہ مرن، وہ کڑوا ہوتا ہے سچ ہمیشہ، تو اس لیے یہ میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ طارق جمیل اینڈ کمپنی، الیاس قادری اینڈ کمپنی، پیارے پیارے میٹھے بھائیو، آج جو 40 دن لگاؤ، 3 دن لگاؤ، اور حلوہ کھاؤ، روٹی کھاؤ، عید میلاد النبی مناؤ، میلاد کراؤ اور بخشے جاؤ گے، اگلے پچھلے 70 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے، یا غوث اعظم دستگیر تھی، یا فلانا دستگیر تھی، یا منگتی سرکار دی، سخی دربار کلندر میرے دم دم دے اندر، کہیں امام بڑی میری ستی قسمت کر دے ہری، یہ انہوں نے بنائے ہوئے۔ اب داتا صاحب کی گھوڑی، پھر اندھیری رات، دانت پہ رکھ کے ہاتھ پکڑو، جلال تو جلال تو، یہ سارے ان کے، میں منگتی سرکار دی، کسی اور کا منع کار دی، شہن اللہ، امداد کن یا رنجو غم آزاد کن، جردید کن درداد کن، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم، یہ سارے کام ان کا بڑا گرو گھنٹال یزید کا ابا معاویہ، اور یہ چھوٹے چھوٹے گرو گھنٹال کہیں الیاس قادری، کدی فلانا پادری، کدی فلانا ٹاگری، یہ اس قسم کے لوگ لوگوں کے دین برباد کر رہے ہیں، لوگوں میں بدعت کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں پاکستان میں فحاشی ہے، بے حیائی ہے، ملاوٹ ہے، چور بازاری ہے، زناکاری ہے، شراب خوری ہے، لوگوں کو، بچوں کو پڑھانے کے بہانے مسجدوں میں ان کے ساتھ لواط کر دی جاتی ہے، اور لوگ اپنے بچوں کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیجنے کو تیار نہیں ہیں، لیکن دوسری طرف لوگ عیسائیوں کے سکول میں 10 گھنٹوں کے لیے اپنے بچوں کو بھیجنے کو تیار ہیں، مسجد میں 2 گھنٹے کو بھیجنے کے لیے تیار ہیں، مسجد کے ممبروں کو ناپاک کر دیا ان حرام خوروں نے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں غلیظ، جاہل، بد مذہب، تکفیری مولویوں سے بچائے۔ السلام علیکم۔